السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، امام و بہنوں، ملی بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 47 سے لے کر 60 تک. یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے. سورہ مومن میں جو بات چل رہی تھی آیت نمبر 46 میں کہ صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے برزخ میں، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فرعون والوں جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہاں تک بات ہماری ہو چکی ہے. اب اگلی آیت میں دیکھنا یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد کیا سکون سے رہیں گے وہ لوگ؟ باہم لڑیں گے. وہ کہے گا تیری خاطر مجھے یہاں آنا پڑے گا. اب لڑائی کیسی ہوگی؟ نقشہ پیش کیا اللہ نے. وہی یتحاجون فی النار، فی النار کے معنی آگ میں، اور اس معنی جب یتحاجون محاجہ جھگڑا کریں گے. عربی میں یتحاجون کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ جھگڑا کریں گے آپس میں. جھگڑا کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ فیقول الضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے، فالوورز اتباع کرنے والے، پیچھے چلنے والے. فیقول کہیں گے الضعفاء، ضعیف کی جمع، ضعیف معنی کمزور. کیا کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کی تھی، تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو پیشوا مقتدا بڑا سمجھا تھا، یعنی یہ ان کے فالوور تھے اور وہ ان کے مقتدا پیشوا تھے. کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے فالوورز تھے، تمہاری اتباع کرنے والے تھے، تمہاری بات سننے والے تھے، تمہارے پاس صبح شام ہاں بھرنے آیا کرتے تھے. انا کنا لکم تبعا، تبعا کے معنی پیچھے پیچھے پھرنے والے. فهل انتم مغنون عنا، پھر کیا تم کچھ کام میں آؤ گے آج ہمارے؟ نصیبا من النار، آگ میں سے کچھ حصہ روک لو گے. نصیب کے معنی حصہ مقررہ، من النار آگ کا حصہ، جو آگ حصہ ہمیں ملنے والی ہے گمراہی کی پاداش میں، اس آگ میں سے کچھ حصہ تم ہمارا کم کر سکتے ہو. کچھ تو کرو. ہم تمہارے ساتھ آتے تھے، تمہارے ساتھ آتے تھے، تمہاری حامی حامی آتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، تم کو بڑا صاحب آتے تھے، تم ہمارے پیشوا ہو، مقتدا ہو، کچھ ہمارے کام میں آ سکتے ہو. یہ سوال کریں گے پیچھے پھرنے والے. آگے آگے چلنے والے گھمنڈیوں کا انداز کیا ہوگا؟ اس دن کیا جواب دیں گے وہ بھی بیان کرنا ہے. اور الذین استکبروا انا کل فیھا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم سب اسی دھوم میں. انا کل فیھا، کل کے معنی ہم سب عذاب میں، ہم سب آگ میں. جو خود آگ میں ہو، اپنی آگ بچانے پر قادر نہ ہو، تم اس سے پوچھتے ہو کہ ہماری آگ کچھ کم کرو، بھرو، کیا کرے گا؟ انا کل فیھا، ہم سب آگ میں. اور یہ آگ میں ہونا ہمارا اور تمہارا یا کوئی کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے کہ درخواست دے کے منظور کرا لو چل جائے گی. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان. ان اللہ قد حکم، حکم کے معنی فیصلہ کر دیا. بات سے حاکم اردو میں بولتے ہیں فیصلہ کرنے والے جس کو، وہ حاکم اس کا فائل ہے، حکم اس کا فائل ہے، کر دیا فیصلہ بین العباد، بندوں کے درمیان. جب اللہ نے ہی فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان، تم کو بھی آگ ہم کو بھی آگ، ہم تمہارے کام میں کیا آ سکتے ہیں؟ جو خود آگ میں پریشان ہو، اپنی آگ سے دفاع نہ کر سکتا ہو، تمہاری آگ کو کیا کام میں آئے گا؟ اب سب مل کے مایوس ہو کے کیا کریں گے؟ جو داروغ جہنم میں کہیں گے چلو اس سے کچھ کہو. آپس کی بات تو نہیں بننے والی ہے، دونوں عذاب مشترک. اب داروغ جہنم کو پھسلاؤ، منتیں کرو، خوش آمدید کرو، اس سے کہو کہ اللہ سے کہے کچھ ہمارے لیے. آگ میں کون نظر آتا؟ داروغ چوکیدار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور کہا ان لوگوں نے جو جہنم میں ہوں گے، کسے؟ لخزنة جہنم، جہنم کے خازن سے. جہنم کے خازن کا نام کیا ہے؟ پیچھے آ چکا ہے، مالک. داروغ جہنم کا نام مالک ہے، جس طرح داروغ جنت کا نام رضوان ہے. وہی نام مراد ہے. اس سے کیا کہیں گے؟ یا پھر جہنم کے جتنے موکل فرشتے ہیں ان سب سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کر دو، اپنے رب کو پکارو. یخفف، تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، عنا، ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن کا عذاب کم کر دے. روز کا روز عذاب ہو رہا ہے، عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، یہ دعا کر دو. وہاں سے دو جواب ملے گا، ٹکا سا جواب. پہلا تو جواب یہ ہے کہ چپ بیٹھو، بات مت کرو، بار بار تنگ کرتے ہو تم، پڑے رہو. ایک صوفیہ قرآن کر لے دوسری آیت میں مجھے پڑے رہو، بس بات مت کرو. پڑے رہو کا مطلب یہ ہے ہم سے بات مت کرو. اور اگر بہت دنوں کے پکارنے کے بعد جواب بھی ملے گا تو جواب سنو. وہ فرشتہ پوچھے گا کیا بات ہے، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی بیفور ٹائم خبر دینا نہیں آیا تھا، اسے تم کو بتایا نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. تمہارا یہ مالک ہے، تمہارا جسم، تمہاری جان، تمہاری روح اس کی ملکیت ہے، تمہاری اولاد اس کی ملکیت ہے، تمہاری تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں، تمہیں آگے حساب دینا پڑے گا. تم نے بتایا کسی نے بتایا نہیں؟ بتایا تو صحیح، لیکن سنائی نہیں ہم نے، مانا ہی نہیں، پرواہی نہیں کی ہم نے کسی کی. قرآن کریم یہ مضمون کئی جگہ ہے. یہاں دیکھو، قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، کہنے لگے فرشتے کیا نہیں آئے تمہارے پاس پیغمبر تمہارے معجزات لے کر، دلائل لے کر؟ ہر زمانے کے نبی معجزات لائے، اور سید الانبیاء تو کئی سو معجزات لائے. انہیں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن، جو چھوڑ کے چلے گئے. اور جانے کے باوجود کتنے برس ہو گئے؟ 1431 سال ہو گئے. اس میں ایک لفظ کوئی بدل نہیں سکتا. اتنا بڑا معجزہ کس کے پاس ہے؟ چلن جائے ساری کائنات مل کے اس کو بدلنے پر قادر ہے. معجزہ ہے. تو کیا تمہارے پاس رسول تمہارے پاس نہیں آئے دلائل لے کر، معجزات لے کر، فرامین لے کر؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں آئے؟ ضرور. بلا کے معنی ہاں کیوں نہیں، ضرور آئے. پیغام لے کر آئے. قالوا بلا، قالوا فادعوا، تو کہا جب وہ آئے تھے مگر تم نے ان کی بات کو نہیں مانا، فادعوا، تو اب تم ہی پکارو جو پکارنا ہے. تم نے رسولوں کی بات نہیں مانا تو اب کس کو پکارتے؟ پکارو. فادعوا، تم ہی پکار لو. ہم تمہاری طرف سے اللہ کے پاس کوئی پکار نہیں کرتے، کیونکہ کافروں کے لیے ہمیں پکارنے کا حکم نہیں ہے. رسولوں کی بات نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ان کی طرف سے ہمیں اللہ کے پاس پکارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں ایمان والے ہوتے تو ہم ان کے حق میں اللہ سے کوئی درخواست کر سکتے. اس لیے تم نے رسولوں کی بات نہیں مانا، تم خود ہی پکار لو. اب پکارنا شروع کریں گے، ہزاروں سال پکاریں گے. ہزاروں سال پکارنے کے بعد
کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. ہزاروں سال پکارتے پکارتے تھک جائیں اور ان کی پکار کا حل اللہ بیان کرتے ہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر گمراہی, مگر بیکار کی پکار ہے. وما دعاء الکافرین, اور نہیں ہے کافروں کی پکار اور دعا الا فی ضلال, مگر گمراہی میں بے اثر ہے, کوئی حیثیت نہیں, کوئی سننے والا نہیں. لیکن یہ کافروں کی پکار خراب کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی. دنیا میں اگر کافر پکارتا ہے تو دنیا میں کافر کی پکار بھی قبول ہوتی ہے, دعاؤں میں کافر کی بات بھی سنی جاتی ہے. کیا ہم اس نے پیچھے سب سے بڑا کافر دنیا میں ابلیس ہے. ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دو بھڑکانے کے لیے, اٹھائے جانے کے دن تک موقع دے دو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری دعا منظور. تو سب سے بڑے کافر ابلیس کی دعا اللہ نے قبول کر لیا. تو چھوٹے کافروں کی قبول نہیں ہوتی. دنیا میں دعا سب کی قبول ہوتی بشرطے کہ اس دعا کی بات آگے کروں گا. بشرطے کہ کیا ہے, وہ دعا گناہ کی نہ کرتا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی دعا نہ کرتا, قطع رحمی کی دعا نہ کرتا ہو. اللہ دعا قبول کرتا. کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. دعوت المظلوم مستجابہ, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی مظلوم اور کافر ہے تو اس کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. لیکن دنیا میں آخرت میں کسی کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ان کافروں کی پکار محض بے اثر ہے, گمراہی ہے, پکارتے جاؤ. ہزاروں سال پکارتے رہیں گے, کوئی ان کی پکار کو نہیں سنے گا. دنیا میں جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس رکو میں ہم آخر یہ بحث لائیں گے. آخرت میں جہنم میں جو جانے والے ہیں ان کا جھگڑا آپ نے سن لیا. اس کے برخلاف یہ جہنم میں کیوں گئے؟ رسولوں کی بات نہیں مان کر. ان رسولوں کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے؟ ان رسولوں کی بات اللہ کس طرح سنتے ہیں, ان کی مدد کیسا کرتے ہیں؟ یہاں سے اللہ کا وعدہ سنو. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. انا بے شک ہم لننصر مدد کرتے ہیں رسلنا ہمارے رسولوں کی, والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لے آئے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں. خلاصہ کیا ہوا؟ ہمارے رسولوں کی اور رسولوں پر ایمان لانے والے مومنوں کی دنیا میں ہم مدد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں. اب جس کی مدد اللہ کر دے, اللہ کے پاس کون سی کمی ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے. جب رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ آپ ایک اشکال کر سکتے ہیں, ایک سوال کر سکتے ہیں. تو اللہ مدد کرتا ہے رسولوں کی اور ایمان والوں کی, تو رسولوں کو دنیا میں لوگوں نے قتل اور شہید کیسے کر دیا؟ حضرت زکریا کو شہید کر دیا, حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا, حضرت شعیب کو شہید کر دیا, حضرت ابراہیم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا, سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پہ مجبور کر دیا. یہ کیسی مدد ہے؟ یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے لوگوں کے دماغوں میں, سوال کر سکتے ہیں لوگ. انا لننصر رسلنا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں, یعنی رسولوں کی طرف سے انتقام لیتے ہیں. نصرہ اور انتصرہ, نصرہ مانے مدد کرنا اور انتصرہ مانے انتقام لینا. مدد مانا انتقام ہے. مدد دو قسم کی ہوتی ہے. ایک مدد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, کوئی ان پر غالب نہیں ہوگا انجام کے اعتبار سے, اور ایک مدد یہ ہے کسی نے ہم کو اگر آنکھ دکھائی تو ہم آنکھ نکال لیں گے, انتقام کراتا ہے. اب تاریخ دیکھ لو, جتنے انبیاء آئے ان تمام کی مدد بھی ہوئی, اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں سے اللہ نے کیسا انتقام لیا. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا؟ دنیا ہی میں ان پر ظالموں کو مسلط کر دیا, ان کو بھی دہشت کر دیا گیا. حضرت شعیب کے قاتلوں کو بھی ظالموں کے حوالے کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرنے والے نمرود کو, جس نے آگ میں ڈال دیا تھا ابراہیم کو, آگ کو ٹھنڈی کر دیا, اور نمرود کو دنیا ہی میں سزا دلایا اللہ نے. تاریخیں پڑھو, پہلے قرآن پڑھ لو پھر تاریخیں پڑھو. حضرت عیسیٰ کو سوئی پر چڑھانے کا پلان کرنے والوں کو اللہ نے رومیوں کے حوالے کر دیا, انہوں نے ڈھونڈ ڈالا ان کو. سید الانبیاء کی مخالفت کرنے والے مکہ کے سرماؤں کو گھٹنے دینے میں مجبور کر دیا, کچھ بدن میں کاٹے گئے, کچھ وہاں میں کاٹے گئے, کچھ قید کر کے لائے گئے. فتح مکہ 8 دن ہوا, سب ڈھونڈنے چل گیا. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی رسولوں کی مخالفت کر کے پنپنے والا نہیں ہے. یہ انتقام ہے اللہ کا. تو فرمایا کہ جو ہمارے رسولوں کی مخالفت کرے گا ہم اسے انتقام دیں گے, ایمان والوں کی مخالفت کرے گا ہم اسے انتقام دیں گے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, ایمان والا یہ جانتا ہی نہیں. ایمان والے کو بتانا یہ ہے کہ تیرے ساتھ اللہ کی نصرت, جو تجھ سے ٹکرائے گا وہ خدا کی طاقت سے ٹکرائے گا, اور خدا کی طاقت سے ٹکرانے والا اپنا سر پھوڑ لے گا, چور چور ہو جائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے خود کہا وکان حقا علینا نصر المؤمنین, ایمان والوں کی نصرت کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے. اللہ نے ذمہ لازم کر لیا. اللہ کی زمین ہے, اللہ کا آسمان ہے, اللہ کی فضائیں ہیں, اللہ یہاں پر سیلاب لانے پر قادر ہے, زلزلہ پر قادر ہے, ہواؤں پر قادر ہے, سورج کی تپش کو بڑھانے پر قادر ہے, سارا کرنے پر قادر ہے, کام میرا کرنے پر قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں جو چاہے کر سکتے, یہ تو گھر اللہ کا ہے, یا وہ چاہے کر سکتا. ہم اللہ کی ملکیت, ہم بے لگام ہو کر جیئیں گے تو ہماری لگام اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے کہا ان کی پیشانی کے بال ہماری چٹکیوں میں, ناصیۃ غالبۃ خافیہ, ان کی پیشانی ہمارے چٹکیوں میں. تو آج دنیا والوں کو یہ پتہ نہیں ہے, مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مسلمان اپنے منصب سے واقف نہیں ہے, اپنے طہارت سے, اپنے پاکیزگی سے, اپنے ایمان سے, اپنے قرآن سے, اپنے رسول اللہ کی عظمت سے, اپنے اللہ کے مرتبے سے خود واقف نہیں ہے. اس لیے ان کے سامنے, ان کے سامنے بھی مارتے پھرا, روتے پھر رہا ہے. جس دن صحیح ڈھنگ سے اللہ کے سامنے رونے لگا, اور جس دن اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا, جس طرح اللہ نے رسولوں کی مخالفت کرنے والا کو انجام دکھا دیا ہے, آج بھی دکھانے کو تیار ہو. یہ وعدہ کیا اللہ. انا لننصر رسلنا, بے شک ہم مدد کرتے ہیں یعنی انتقام لیتے ہیں ہمارے رسولوں کا. مدد کرنا یعنی ان کے مقابل میں جو بھی آئے گا ان سے انتقام لینا. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی مدد کرنا. فی الحیات الدنیا, دنیا کی حیات میں. لوگ سمجھتے ہیں مدد وہاں ہوگی, وہاں کا ذکر بعد میں, پہلے کہا فی الحیات الدنیا, دنیا کی حیات میں ہم کرتے ہیں مدد. مکڑی نے جالا تن دیا, یہ مدد دنیا میں کون بھیجا؟ جالے پر کبوتر نے انڈا دے دیا. سید الانبیاء غار میں ہے, یہ مکڑی کو کس نے بھیجا؟ انڈا کبوتر کو دینے کا حکم کس نے دے دیا؟ یہ اللہ کا انتظام, یہ ہے دنیا میں مدد. ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کس نے کر دیا؟ ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا قرآن کریم میں درج ہے, بتانے کے لیے کہ دیکھو دریا جو ڈبانے والا کام کرتا ہے یہاں تو راستہ دے رہا ہے, آگ جلانے والا کام کرتی ہے یہاں تو مدد کر رہی ہے. ابراہیم مزے میں ہے, آگ میں کوئی مزہ کر سکتا دنیا میں آج تک؟ جس کو اللہ چاہا وہ مدد. ابراہیم چھری پھیر رہے ہیں, چھری کٹتی نہیں, کسی کا حکم ہے رکھ کر دیکھ لو, مگر چھری جو ہے اللہ کے حکم سے نہیں کاٹ رہی ہے. تو اللہ نہ چاہے تو چھری نہیں کاٹتی, اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلاتی, اللہ نہ چاہے تو دریا نہیں ڈباتا, اللہ نہ چاہے تو شیر نہیں کھاتا. اللہ کی چاہت پہ ساری کائنات. یہ دنیا میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ,
یوم اور جس دن یقوموا کھڑے ہوں گے اشہاد گواہیاں دینے والے. اشہاد شہید کی جمع ہے, مراد ہے گواہیاں دینے والے فرشتے. دنیا میں بھی مدد آخرت میں بھی مدد. ہر رسول کی مدد دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں ہوگی. ہر ایمان والے کی مدد دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں ہوگی. جیسے ہی روح نکالی جاتی ہے مومن کی مدد شروع ہوتی ہے وہاں سے بھی. روح نکالتے ہوئے, قبر میں لے جاتے ہوئے, سوال جواب کرتے ہوئے, محشر میں لاتے ہوئے, برزخ میں پہنچاتے ہوئے, ہر موقع میں مدد ہوتی ہے. یہی یوم یقوم الاشہاد. اس کے برخلاف جو ظالم تھے, نبیوں پر ظلم کرنے والے, وہ توبہ اللہ کریں گے, معذرت کریں گے, عذر بیان کریں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, جس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت. معذرت چاہتا ہوں بولتے رہیں گے, قبول نہیں ہوگی. معذرت کیا ہے؟ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, یعنی آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں. ولو القا معاذرہ, اپنے عذر کو پیش کریں گے, اس وجہ سے یہ ہو گیا. وہی قبول. یوم لا ينفع, نفع نہیں دے گا, معذرتهم, ان کی معذرت نفع نہیں دے گی ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے ایمان والوں پر, رسولوں پر, ان کی عظمتوں پر انہوں نے حق ادا کرنے کے بجائے ظلم کیا ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, جس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت. ولهم اللعنہ, اور ان کے واسطے لعنت ہوگی. ولهم سوء الدار, اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. ولهم سوء الدار, دار مانے گھر, دار آخرت, آخرت والا گھر, اور سوء ان کے مانے برا, برا گھر ہوا. ظاہر ہے قبر میں اگر عذاب شروع ہو جائے تو اس سے برا گھر اور کون سا ہوا, اور جہنم میں چلا جائے جہاں آگ ہی آگ, اس سے برا اور کیسا گھر ہو سکتا ہے. لعنت کا مقام اللہ کی پکار, لعنت رحمت کی صرف اپوزٹ. رحمت کی جگہ جنت ہے اور مقام لعنت جہنم ہے, یہ برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سے اللہ نے ایک مثال دے کے بتایا. اوپر بات سن چکے ہیں, حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا تھا تفصیل کے ساتھ, فرعون کے پاس جا کے جو مقابلہ ہوا. اب یہاں درمیان میں تذکرہ آیا تھا کہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی مدد فرعون کے مقابل میں اللہ نے کیسی کیا؟ فرعون سے انتقام کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. یہ رسولوں کی مدد. اور موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب پار ہو گئے, بنی اسرائیل سب پار ہو گئے. کس نے کیا مدد؟ یہ اللہ کی طرف سے. اسی کی مثال دے کے فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى, اور تحقیق ہم نے دیا ہے موسیٰ کو ہدا. ہدا کے معنی ذریعہ ہدایت, مراد تورات ہے. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. وارث بنایا مطلب حضرت موسیٰ کے بعد وہ کتاب بطور میراث کے بنی اسرائیل کو ملی. کون سی کتاب؟ تورات. اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدی و ذکر. ہدی و ذکر, ہدا مانے سجھانا, رہنمائی کرنا. چھوٹے بیٹے کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, نشے و فراز سے گزارتے ہیں, اچھا برا سمجھاتے سکھاتے ہوئے لاتے ہیں, یہ ہدا ہے. انگلی پکڑ کے چلانا یہ ہدا ہے. وذکر, اور سجھانا سمجھانا, اچھا برا بتانا, یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے, رہنمائی کرتا ہے. تورات کا بھی یہی کام تھا, انجیل کا بھی یہی کام تھا, قرآن کا بھی یہی کام ہے, انگلیاں پکڑ کے چلاتا ہے. ایسا چلو, ایسا بولو, یہ کھاؤ, یہ مت کھاؤ, یہاں سو, یہاں مت سو, ایسا سو, ایسا مت سو, یہ قرآن سکھاتا ہے. یہاں پر قرآن کا ذکر ہے. ہدی و ذکر, یہ نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت نامہ ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ, الباب لب کی نام ہے. لب کے معنی بھیجا, گولا, مغز. کسی بھی پھل میں جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں. آدمی کا پورا وجود دماغ سے, اور دماغ جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورا انسان کا جسم فالو کرتا ہے. اس واسطے اس کو لب کا جمع الباب, بھیجے والے, عقل والے, فہم والے. اور جس کا وہ اس کو ڈھیلا کر دیا اللہ نے, وہ پھر رہتا ہے. بکری کی میری کھاتا ہے, کہتا ہے چنا کھا رہا ہوں, مرضی اس کی. کیا کر دیا؟ سر سے پاؤں کا سب صحیح ہے, خالی اس کو ڈھیلا کر دیا, چنا کھا رہا ہے بکری کی میری. تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے یہ, لیکن جس کا اس کو ڈھیلا کر دیا گیا وہ کیا کرے گا؟ قرآن سے بھاگے گا, تورات سے بھاگے گا, انبیاء کی تعلیمات سے بھاگے گا. دیکھا نہیں آپ نے جن کے اسکرو ڈھیلے وہ کہاں ہیں؟ پورے غائب, کہاں چلے گئے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے, اس کتاب میں میں نے نبیوں کو رہنمائی کی ہے, اور اس کتاب کے خلاف ورزی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کا دماغ کا اسکرو ڈھیلا, دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کتاب ہدایت ہے لیکن سب کے لیے ہے, تو کل فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں دو جگہ سمجھایا اللہ, ایک ہے ہدی للناس, ہدایت ہے سب کے لیے, ایک ہے ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور یہاں کہا گیا ہدی و ذکر لأولی الألباب, یہ نصیحت ہے, ہدایت ہے عقل مندوں کے لیے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ نے بھیجا سب کے لیے. جیسے بارش, جب بارش گرتی ہے تو سب زمین کے لیے برستا ہے پانی, لیکن جو زمین بنجر ہے وہاں کچھ نہیں نکلتا. تو غلطی کس کی ہے؟ بارش کی نہیں ہے, زمین بنجر ہونے کی. اور ایک زمین وہ ہے جو سبزہ اگاتی ہے, اور ایک زمین وہ ہے جو پانی کا اسٹاک کر لیتی ہے, غیروں کو پہنچاتی ہے. برابر بارش ہوئی تین جگہ پر, تینوں کا الگ الگ. یہ یہاں پر قرآن ہدایت ہے, رہنمائی ہے, سب کے لیے ہے, لیکن متقیوں کو فائدہ ہوتا, عقل مندوں کو فائدہ ہوتا. جن میں عقل نہیں ہے, جن میں تقویٰ نہیں ہے, وہ اس کی ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. ہے تو ان کے لیے بھی, سارے کائنات کے انسانوں کے لیے. کوئی کہتا ہے یہ کتاب مسلمانوں کی ہے, غلط کہتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کتاب فلاں لوگوں کی, غلط کہتا ہے. یہ قرآن ہدی للناس ہے, لیکن فائدہ صرف ہوتا ہے متقیوں کو, اس لیے ہدی للمتقین ہے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دماغ رکھنے والوں کو, عقل مندوں کو. اس سے کہا ہدی و ذکر لأولی الألباب, عقل مندوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جو دنیاوی قلب کے اندر مبتلا ہیں, اس کتاب سے بھاگے پھر رہے ہیں, ان کو نفع نہیں ہوگا. اب نفع جب نہیں ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے, کیا کروں؟ میرے سامنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, میرے سامنے خدا کی بات نہیں مان رہے, میرے سامنے اللہ کی بات نہیں مان رہے, اور میرے سامنے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں, تو غصہ آتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, فصبر, اب صبر کر لو, فصبر, صبر کر لو. غصہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہنچانا آپ کے ذمہ ہے, غصہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. فصبر ان وعد اللہ حق, سو آپ صبر کر لیجیے, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فصبر ان وعد اللہ حق, وعدہ اللہ کا حق, جو وعدہ حق ہے تو فیصلہ وہاں ہوگا. یہاں تو پہنچانے, یہاں تو کسان اپنے کھیت میں لگا ہے, پیدا ہوگا, تاجر اپنے کام میں لگا ہے, نفع ہوگا. آپ بھی اپنے کام میں رہیے, نفع ملے گا, فیصلہ ہمارے ذمہ ہے, وعدہ اللہ کا سچا. فصبر ان وعد اللہ حق, ہر داعی کے لیے فصبر کا مخاطب سید الانبیاء ہے, لیکن آپ کی توسط سے ہر دعوت دینے والے کو صبر کرنے کا حکم دیا. صبر کیجیے, جوش غضب کا اظہار مت کیجیے. ہاں, فصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہوں کو بخشوائیے. واستغفر لذنبک کیا معنی؟ اور اپنے اس گناہ کو جس کو مجازن گناہ کہا گیا ہے بخشوائیے, یعنی ترک اولا, یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند تھیں مگر آپ کا فیصلہ اس پسند سے ہٹ کر ہو گیا, ایسے تمام کو اللہ نے ذنب کہا ہے, مجازن. تو آپ اپنے گناہوں کا اللہ سے استغفار کیجیے. وسبح بحمد ربک, اور تسبیح بیان کیجیے آپ کے رب کے حمد کی, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے, سبحان اللہم پڑھیے, سبحان اللہ العظیم پڑھیے. اللہ کے حمد کی تسبیح کثرت سے بیان کیجیے. کب کب؟ بالعشی کی, شام, والابکار, اور صبح. صبح اور شام دو وقتوں میں, شام اور صبح اپنے رب کی تسبیح کثرت کرتے رہیے.
پہلے شام آتی کہ پہلے صبح آتی، پہلے گٹھلی آتی کہ پہلے درخت آتا، مرغی آتی کہ انڈا آتا. یہاں لفظ عشی پہلے ہے ابکار بعد میں. ہاں بالعشی دیوان ابکار، شام اور صبح اپنے رب کی تصویر و تعمیر کرتے رہیے. تو پہلے شام ہے پھر صبح. چاند دیکھیں گے تو نیا مہینہ شروع ہوتا. رمضان کب شروع ہوا؟ مغرب سے، ایک فجر سے. مغرب سے ہوا. یہی عشی. آپ کی زندگی کے شب و روز جو گنے جاتے ہیں اس میں رات مقدم ہے، دن بعد میں آئے گا. چاند مغرب میں دیکھ لیں گے اعلان ہو گیا عید کا. کیوں؟ شروع ہو گیا شوال، ورنہ چلا جائے گا. تو پھر عشی کی پہلے ابکار بعد میں شام اور صبح اللہ کی تصویر کے اندر لگے رہیے. تو دعوت دینے والے کو غضبناک نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے، صبح شام تشریح بیان کرنا ہے اور اپنے مولا کی یاد میں لگے رہنا ہے. اللہ ہی تاثیر دیں گے. اب جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بحث نکالتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں، ان کا حال اللہ بیان کرتے ہیں چھوڑا نہیں کسی کو. اللہ کی آیتوں میں ایک انسان جھگڑا نکالتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آیتوں سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ کیا آیتوں کے مقابل بڑا بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں ذرا کبر ہے. میں ایک مرتبے کا آدمی ہوں، میں ایک منصب کا آدمی ہوں، حالانکہ اس تکبر کی وجہ سے جو انکار کرتا ہے آیتوں کا کبھی بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مگر دماغ میں غرور ہے. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، بے شک جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، اتاهم جو ان کے پاس پہنچی ہو، ان في صدورهم الا كبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی، نہیں بڑائی ان کے سینوں میں. اور بڑائی بھی کیسی ہے؟ ما هم ببالغی، نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والے. دماغ میں خیال پڑاؤ ہے، میں یہ بن جاؤں گا، میں وہ بن جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. اور آپ سے کھول کے عرض کروں، ان کافروں کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، کفار قریش کو اور یہودیوں کو. وہ سمجھتے تھے اگر ہم اسلام میں آ جائیں گے ہماری چودراہٹ چلی جائے گی. اب تک ہم پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، بڑے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ چلتے ہیں. جب اسلام میں ہم آ جائیں گے تو ہم لوگوں کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے. یہ ہے فکر. آج بھی ہو رہا. ہم بڑے صاحب ہیں، اگر ہم کسی کو فالو کریں گے تو اس کے پیچھے ہونا پڑے گا. مکی والوں کا یہ غرور تھا. چودراہٹ چلی جائے گی، سیادت چلی جائے گی، قیادت چلی جائے گی، منصب چلا جائے گا، بڑائی عظمت چلی جائے گی. یہ ہے اللہ فرماتے ہیں دیوانے اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ عزت و وقار کفر کے ساتھ باقی رہے گا تو غلط سمجھا ہے. کفر کو تو ختم ہونا ہی ہے اور اس کا وقار بھی ختم ہو جائے گا. ہاں اگر وہ عزت باقی رکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں باقی رہ سکتی ہے. چنانچہ جو لوگ اسلام میں آئے، اسلام کے دامن میں ان کو عزت اتنی ملی اسلام سے پہلے نہیں ملتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اپنے داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے بولتے تھے تو ایک اونٹ کا چرواہا تھا، بہادر تھا، مکے کا سردار تھا، لیکن اونٹ کا چرواہا تھا. تجھ کو اسلام نے آ کر فاروق اعظم بنا دیا. اسلام کا ہے. ہاں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، بلال حبشی سردار بن گئے اور رومی روم کا بادشاہ پاؤں تلے خود لگا. تو ان کی سیادت اور قیادت کفر کے ساتھ باقی نہیں رہے گی، لیکن سمجھاتا کی رہے گی. نہیں رہے. فرعون کا سرمایہ افتخار ڈوب گیا، پانی میں غرق ہو گیا، سمجھاتا کی باقی رہے گا. قارون پھنس گیا، سمجھتا رہا کہ باقی ہوگا، موسیٰ کی بات نہیں مانا. تو آج اتنے لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں صدارت چلی جائے گی، جاگیر چلی جائے گی، میری خلافت چلی جائے گی، چودراہٹ چلی جائے گی، لوگ میرے پیچھے ہیں، میں پیشوا ہوں، میری پیشوائی چلی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا، وہ عزت باقی نہیں رہے گی، سب خاک میں مل جائے گی. یہاں فرمایا نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر کبر، ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغ، نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والے، یعنی وہ عزت ان کو کبھی نہیں ملے گی. فاستعذ باللہ، لہذا اللہ کی پناہ چاہو. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، یعنی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے کبر سے، ایسی بڑائی سے جو جھوٹی شان تک مجھے نہیں پہنچنا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. سمیع مانے سننے والا، جو اللہ کی پناہ چاہے کر اعوذ باللہ کہے گا اللہ سن لیں گے. اور البصیر دیکھنے والا، جو بھی آپ کے خلاف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یعنی بندہ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اب اللہ کی نگرانی میں ہے. اسی واسطے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بعض لفظوں میں اضافہ کیا گیا، یہاں وہی ہے سمیع العلیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم یہی لفظ من الشیطان الرجیم. اور بعض آیت میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں اضافہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، شیطان مردود کے شخص. اللہ نے حکم دیا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، جن کو شبہ ہے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایسا قبر کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے. ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، تم دیکھ رہے ہو. یہ بتاؤ زمین و آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے کہ تم کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ سوال کیا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا اکبر زیادہ بڑا ہے ابتداء من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق کے مقابلے میں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات نہیں جانتے. ہم کو دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ کھوا کرا دیا، جلا دیے گئے، خاکستر کر دیے گئے، مچھلیاں کھا گئی، بھیڑیا کھا گیا، چیل کو کھا گئے، ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ کے بندے تمہارے سامنے زمین ہے، تمہارے سامنے آسمان ہے. جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا. تمہاری عقل ہی مبہوت ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہوتے. ہاں ایک کو آنکھ ہے اور ایک کو آنکھ نہیں ہے. اور آنکھیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آنکھ ہے کھوپڑی میں ہوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں بصارت، اور ایک آنکھ دل میں ہوتی ہے جس کا نام ہے بصیرت. یہاں دوسری آنکھ مراد ہے. ہاں بصارت دیکھنے والی آنکھ اور بصیرت سجھانے والی آنکھ. یہاں وہی مراد ہے جن کی آنکھیں دل کی اندھی ہوں. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہے، وہ دل اندھا ہے جس میں آنکھیں ہیں. اللہ نے حوالہ کر دیا وما يستوي الاعمى والبصير، وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا، بینا اور نابینا. پہلے اعمى ہے اس کے بعد بصیر ہے. بصیر مانے دیکھنے والا اور اعمى کے مانے اندھا. کیا دونوں برابر ہیں؟ سوال کیا اللہ نے. ایک کو نظر آتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہم کو پیدا کر سکتا ہے، اور ایک کو سمجھ نہیں آیا ہے تو معلوم کیا ہوا؟ اس کی دل کی آنکھ اندھی ہے. اس زمین کے خالق کو اتنا قادر نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کو کیسے پیدا کر سکتے. دل کی آنکھ اندھی. وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور برائیاں کرنے والے، دونوں برابر نہیں. جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہوتی، تاریکی اور نور برابر نہیں ہوتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی ایمان اور عمل صالح کرنے والا اور برائیاں کرنے جانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ولا المسیء، مسیء صحیح ان سے برائیاں کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون, تھوڑا سا تم دھیان دیتے ہو, قلیل تھوڑا, ما تذکرون, جو تم بات کو سمجھتے ہو بہت تھوڑا سمجھتے ہو. اگر تم پوری بات سمجھ جاتے تو تم کو معلوم ہوتا ایک مالک کا وفادار ہے, ایک مالک کا غدار ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ ایک مالک کو مانتا ہے اور ایک مالک کو جانتا ہی نہیں ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ یہ بات تم بہت کم دھیان دیتے ہو. اگر تم کو یہ بات دھیان میں آ جاتی تو تم بجائے برا کرنے کے اچھا کرنے لگ جاتے. فیصلہ کب ہوگا؟ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. ان الساعۃ, بے شک قیامت, لآتیۃ, آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. نام ہے قیامت کا سب کو دوبارہ زندہ کرنا, پہلے سب کو زندہ کرنے کے بعد مار دینا, پھر سب کو زندہ کرنا. قیامت نام ہے, تم ایک کے دینے کی فکر لگی ہے تمہیں, یہاں سب کو مارنے کی اور سب کو جانے کی بات ہو رہی ہے. ان الساعۃ, بے شک قیامت, لآتیۃ, البتہ ضرور آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ولكن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون, نہیں مانتے. اکثر کہا, کچھ لوگ مانتے. اکثر میں کر لو, اکثریت ہمیشہ فاسق رہی, اکثریت ہمیشہ گناہگار رہی, ہمیشہ اکثریت باطل عقیدے پر رہی, آج بھی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے, دلیل پیش کرتے بھائی, اکثر لوگوں کی بات مانی جائے گی, اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ہے سورہ انعام میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم اکثریت کی بات مانیں گے تو تم کو اللہ بھٹکا دیں گے, اللہ کا رس, تم گمراہ ہو جائیں گے. تم کو اکثریت نہیں دیکھنا ہے, تم کو ہمارا فرمان دیکھنا ہے. تم میرے ہو, میری ملکیت ہو, میری کتاب میں میرے حکم تمہارے واسطے ہیں, تمہیں میری کتاب دیکھنا ہے, میرے رسولوں کا عمل دیکھنا, میری کتاب میں کیا ہے وہ دیکھو. اکثر لوگ تو قیامت کو مانتے نہیں, اگر تم اکثر کی بات مانیں گے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا, قیامت کو نہیں ماننا پڑے گا. یہ ہے دیکھو مسئلہ. اصلیت کوئی چیز نہیں ہے, بھیڑ دیکھ کر حق نہیں نکلتا, بھیڑ سے حق نہیں نکلتا. مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی, 13 سال تک نبی نے محنت کی. اس کی اصلیت تھی قاتلوں کی, بت پرستوں کی. ان کی اطاعت نے کیا نہیں کیا, ان کو اپنی اطاعت پر مجبور کیا. کیوں؟ اللہ کا کلام آنے کی وجہ سے. تو کلام الہی پر سب کو مائل کرنا ہے, اکثریت سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں دیکھنا کیا ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے, رسول اللہ کا فرمان کیا ہے, بس یہ ہے اصل حق. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور کہا تمہارے پروردگار نے, ادعونی, مجھے پکارو, استجب لكم, میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا. وقال ربكم, اور کہا تمہارے پروردگار نے, ادعونی, مجھے پکارو, استجب لكم, میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا, تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, سيدخلون جهنم داخرين, اور قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. اس آیت میں دو باتیں اچھا سمجھ لو. رب نے کہا مجھے پکارو, رب نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو چھوڑ کر سب کو پکارو. ہم کسی کو پکارتے ہیں دنیاوی طور پر تو یہ بھی جائز ہے, لیکن جو ہماری پکار سنتا ہو اسی حد تک, آپس میں دوسرے کو پکارنا ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری بات کو سنتا ہی نہ ہو اس کا پکارنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو شہ رگ ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے, رگے جان, ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں, تم ہم کو نہیں پکارتے. دو وجہ, یا تو تم ہماری قربت کو نہیں جانتے یا ہماری رحمت کو نہیں جانتے. اگر تم ہماری قربت کو جانتے تو ہم تمہاری شہ رگ سے قریب ہیں, ہم کو چھوڑ کر تم کو پکارو تم. اور ہماری اگر قربت کو جانتے ہو پھر بھی دوسرے کو پکارتے ہو تو تم میری رحمت کو نہیں جانتے ہو. میری رحمت سے زیادہ وسیع کسی کی رحمت نہیں ہے. تم اماں کو پکارتے ہو, اماں کے دل میں محبت میں نے دیا. تم ابا کو پکارتے ہو, ابا کے دل میں شفقت کی دل میں نے دیا. تم دوست کو پکارتے ہو, دوست کے دل میں حمیت میں نے عطا کیا. تم نے جس چیز کو پکارا ہے ان تمام کی خوبیاں میں نے عطا کی ہیں. تم نے میری رحمت کو نہیں جانا, میری شفقت کو نہیں پہچانا. تو ایک بات اللہ نے کہا ہے, جب میرے بندے مجھ سے اور میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہا دو میں بہت قریب ہوں. ایک جواب, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب نبی آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہا دو میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ دوسری آیت میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری شہ رگ سے زیادہ میں قریب ہوں. اور سننے کے بعد انجام مر جاؤں گا یا تم پہ ترس کھاؤں گا تو ان سے کہا دو کہ تمہارا پروردگار غفور الرحیم ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. تو اللہ قریب ہے, ہماری آواز کو سنتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے باوجود کوئی اللہ کو نہیں پکارتا ہے اور اللہ کے کسی غیر کو پکارتا ہے تو اللہ کی حمیت اور غیرت اور دلال کیسا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کا بیٹا آپ سے اپنی ضرورتوں کو بجائے پوری کرنے کے لیے کسی آپ کے دشمن سے کہے تو آپ کو کیسا لگے گا. آپ کا بیٹا آپ سے نہ مانگے, عید آ رہی ہے نا, عید کے کپڑے آپ نہیں مانگتا, میرے پاس آ گیا تو کیا کریں گے آپ, پسند کریں گے آپ. آپ کی بیٹی کو قرآن شریف چاہیے, اس نے آگے کسی اور سے مانگا اور اپنے پاس سے اور ماں سے مانگا تو کیا کریں گے. دینے والا داتا جلال میں آتا ہے, اس کی غیرت کو جوش آتا ہے. کیا میرے پاس قلت ہے, کیا میرے پاس رحمت کم ہے, کیا میری قربت میں شبہ ہے, کیا میری عطا میں شک ہے. اسی لیے جلال دیکھو, جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے تکبر کی وجہ سے جان میں ملا دوں. اللہ سے مانگنا دنیا میں یہ واحد دروازہ ہے کہ مانگنے کے واسطے حکم دیتا ہے, اور دروازے سے جب ملتا ہے تو اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ ملتا ہے. دنیا میں ہر دینے والا جب دیتا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, اور جس کو دیتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے. یہ ایک ہی داتا ہے جو دیتے ہوئے بھی حقیر نہیں سمجھتا, بلکہ کہا ہے کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہم نے عزت دی, کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہم نے عزتوں سے نوازا. تو ایک ہی دروازہ ہے جہاں لکھا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں دوں گا, مانگو میں سنوں گا. بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہو میں قریب ہوں, تمہاری پکار کو میں سنتا ہوں, تمہاری آواز کو میں سنتا ہوں. ایسے کریم رب کو اگر چھوڑ کر ہم اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے تو اللہ کا جلال بھڑکے گا, اللہ کا عتاب سامنے آئے گا. یہی ہے آج دنیا بدل رہی ہے. ہم سب سے اپنی نسبت سناتے ہیں, اپنے غم کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن کوئی ہمارے زخموں پر پائے رکھنے والا نہیں ہے. جو رکھنے والا رب کریم ہے, ہم اس کے بعد جانے تیار نہیں. یہ پیغام دیا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, اور کہا تمہارے پروردگار نے ادعوني استجب لكم, مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا, تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. تمہیں رزق چاہیے رزق دیں گے, شفا چاہیے شفا دیں گے. اللہ جس کو شفا نہ دے اسے شفا کون دے سکتا, جس کو اللہ حیات نہ دے اسے حیات کون دے سکتا, جس کو اللہ عمر نہ دے اسے عمر کون دے سکتا, اللہ جس کو اولاد نہ دے اسے اولاد کون دے سکتا ہے. یہی سے توحید سمجھ میں آتی ہے, اسی کا نام توحید ہے. شفا وہی دے سکتا ہے, عمر وہی دے سکتا ہے, اولاد وہی دے سکتا ہے, رحمتوں کو وہی برسا سکتا ہے, زمانے پر فتح وہی پور کر سکتا ہے. مشکل کشا وہی ہے, قادر مطلب وہی ہے, شہنشاہ وہی ہے, سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. یہ احساس لے کر جب بندہ آتا ہے تو دعائیں نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں میں کسی بندے کی دعا نہیں کرتا ہوں, کسی بندے کی دعا نہیں کرتا ہوں جب تک کہ وہ دعا گناہ کی نہ ہو اور قطع رحمی کی نہ ہو. جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو میں دیتا ہوں. وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها,
سنا کبھی قرآن کریم کی آیت کو؟ تم نے جب بھی کچھ مانگا میں نے دیا، وآتاکم تم کو دیا، من کل ما سألتموہ جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا، اور اگر تم نے نعمتوں کو گننا چاہا تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو اتنا دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نہیں گن سکتے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں تو کئی بار مانگا مگر مجھے نہیں دیا، کئی بار مانگا مگر مجھ کو نہیں دیا۔ دینے کی تین شکلیں ہیں، تین شکلیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو وہی چیز اس کے لائق ہے، مناسب ہے تو دے دیتا ہوں، اور وہ اس کے مناسب نہیں ہے تو کوئی آنے والی بلا ٹال دیتا ہوں، اور اگر یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بلا آ رہی ہو تو اس کا معاوضہ لکھ دیتا ہوں، اس کا بدلہ ملتا آخرت میں۔ اور تب کہتا ہے یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا کا بدلہ دنیا میں نہ دیا ہوتا، سب کا بدلہ نہیں دیا ہوتا تو اچھا، یوں دعا کرے گا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ خود کہتے ہیں آپ کا پوتر آپ کو بہت پسند ہے، وہ آپ سے ضد کرتا ہے، آپ کی چشمہ مانگتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ چشمہ نہیں دیتے، چشمہ پھوٹ جائے گا، آپ ہاتھ میں چوٹ جائے گا، کہاں کی وجہ سے؟ آپ کو بچانا چاہتے ہیں، پوترے سے محبت نہیں ہے لیکن چشمہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کو دوسرا نکال کے کھلونا دیتے اس کے ہاتھ میں، یہ نہیں پتا یہ لے، کیوں تبدیل کیا آپ نے؟ یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر شفقت ہے اپنے بیٹے اور پوترے سے تو ہرگز مجھے چیز نہیں دیتا صاحب۔ اللہ نے خود کہا ہے کسی کسی کا ضرب بہت چھوٹا ہوتا ہے، چھلک جاتا ہے، میں اتنا دیتا ہوں کہ باقی اور سرکش نہ ہونے پائے، بے نمازی نہ ہونے پائے، ولو وسع اللہ رزق لعباده لبغوا في الارض، اگر ہم بندوں کو رزق کھول کر دے دیتے تو بندے ہمارے باقی ہو جاتے، اتنا دیا ہے کہ حاجتیں پوری ہو جائیں اور بغاوت کا مادہ نہ ہونے پائے، ایک دوسرے کا مطالبہ کر کریں، وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ہمارا کم دیا جانا ہماری اوپر شفقت ہے، اللہ مہربانی ہے اللہ کی، تو اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دیتے ہیں، مانگنا عبادت ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے جو نہیں مانگتے تکبر کی بنا پر ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیسے؟ جھٹکار کر ذلیل کر کے ڈال دیں گے، نہ مانگنا اگر تکبر کی بنا پر ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، عبادت بھی دعا ہے۔ اب سن لو، جب کوئی عبادت کرتا ہے تو کیا معنی ہوا؟ کسی کے سامنے انتہائی تذلل عاجزی کرنا، یہاں تک کہ سجدے میں گر جانا، عبادت ہے۔ اور مانگنا کیا ہے؟ کسی کو بڑا سمجھ کے اپنے حقیقت سمجھ کر کے ہاتھ پھیلانا، تذلل یہ بھی ہے، تو مانگنا بھی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے۔ اس واسطے سے کہا گیا ہے دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مظہر ہے، دعا ہوا عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد پھر دعا کرو، نماز خود عبادت ہے، عبادت خود دعا ہے۔ دعا کرنے سے روکا نہیں گیا بلکہ حضور نے فرمایا جس کو دعا کرنا آ گیا سب کچھ آ گیا، جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا سب کچھ آ گیا، جس بندے کو اللہ سے لینا آ گیا اسے کسی سے لینے کی عادت نہیں پڑتی، اللہ سے لینا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ادب سے مانگو، سلیقے سے مانگو۔ بعض لوگ غلط طریقے سے مانگتے ہیں، دینا ہے تو دے دے مرضی، یہ کیا ہے؟ اب تک نہیں دیا تو کیا دیتا، مانگتے مانگتے تھک گیا اب تک نہیں دیا، یہ اللہ کو جلال آتا، اللہ کو غیرت آتی، یہ دھتکارنے کا لہجہ نہیں چلنے والا ہے۔ یہ سوچو ملے گا تو یہیں سے ملے گا اور تو کوئی دروازہ ہے دینے والا نہیں، ہاں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کھلے گا مگر یہ دروازہ کھل کے رہے گا، ہمیں جانا اسی طرف، ہمیں اور کوئی دروازہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اور نہیں ہے، ہمارا اور کوئی خالق نہیں ہے، ہمارے جسم کا مالک وہ ایک ہی ہے، جنت و جہنم دینے پر قادر وہ ایک ہی ہے، گناہوں کو بخشنے والا وہ ایک ہی ہے، یہ مان کے پیرو آج نہیں کل۔ حدیث آتا ہے جیسا بندہ گمان کر کے مانگتا ہے میں ویسا دیتا ہوں، ابھی میں مان لو دیا تو دیا تو کوئی بات نہیں دیتا، ایسا مانگنا انا عند ظنی عبدی بھی، میں تو لے کے رہوں گا بس، جیسا گمان کرتا ہے بندہ، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، یقین آ جاتا ہے اس کو۔ اس پر بہت تفصیلی کام ہے، دعا پر بہت طویل گفتگو ہے، کئی مقالے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے دعا پر آیتیں مختلف بتائی، دعا میں آہستہ آہستہ، ترنم نہیں، چلانا نہیں، لوگوں کو سنانا نہیں، عبارت میں مخفف مسجع عبارتیں نہیں، بلکہ دل میں جوش ہو، دل جوش ملا، فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، اللہ کے سامنے ایسا پکارو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اماں کے پاس مچل جاتا ہے، اور اماں پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ یقین کے ساتھ مانگے، اللہ کو جب اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے گے آپ کہ اس بندے میں میرا خیال ہے، اللہ بطور فخر کے بیان کرتے ہیں یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس سوائے میرے اور کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا ہی وجد آتا ہے، اللہ کو ایسا ہی سرور آتا ہے جیسے آپ اپنے اولاد کو مسرور دے کر وجد میں آتے ہیں۔ البتہ ایک بات کا بڑا خیال کریں، یہ آخری بات کرتا ہوں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک شخص سفر میں، اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ربی پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ کھانا حرام پینا حرام تو اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ اگر کسی کو دعا قبول نہ ہونے کا خدشہ ہے تو پہلے اپنا تجزیہ کر لے، تین شرطیں ہیں زیادہ نہیں ہے، آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا پینا حلال ہو، آپ کا لباس حلال ہو، پھر دیکھو دعا قبول کیسے نہیں ہوتی۔ طعام ہو حرام و شراب ہو حرام و لباس ہو حرام انا استجاب لها، اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی؟ کیوں؟ اصول یہ ہے کہ جو جسم حرام غذاؤں سے بنتا ہے، حرام غذاؤں سے جسم جب بنتا ہے تو وہ جہنم کے لائق بنتا ہے، لیکن جنت ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھلائے، ہماری زبان سے قول سچا نکلوائے، اگلے حلال صدقے مخال کی دعا کرو، اس کے بعد دروازے رحمت کھل جاتے ہیں۔ تو جو بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھو اللہ کا جلال کیسا ہے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، تمہاری پکار کو میں قبول کروں گا، تمہاری درخواست قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی میرے سامنے مجھے مانگنے سے، سیدخلون، اندر وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں، داخلین ذلیل ہو کر۔ بعض لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے غیر سے مانگتے، یہ بھی تکبر کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ بعض لوگ نہ اللہ سے مانگتے نہ بندوں سے مانگتے، اگر تکبر کی بنا پر نہیں ہے تب تو حرام نہیں ہے یہ، لیکن ایسا غافل بندہ جو دنیا میں ایسے اوقات گزارتا ہے اسے غافل کہا جائے گا۔ غافل مانے بھٹکا ہوا، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن بالله، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تو کچھ لوگ تو اللہ سے مانگتے نہیں، نہ ان سے نہ ان سے کسی سے نہیں مانگتے، اور کچھ لوگ ہیں تو اللہ کے غیر سے مانگتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مانگنے کو موقع نہیں ملتا، یہ بھی سنو، اللہ تعالیٰ اپنوں کو محروم نہیں کرتے۔ ہاں دوستارا کجا کنی محروم، ہاں کی بات سنا دکھاتا جو کافروں کی دعا قبول کرتا ہے وہ ان کے کام میں لگے ہوئے بندوں کو فراموش کیسے کر سکتا ہے؟ ترمذی کی روایت میں اللہ کے فرماتے ہیں من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیته لما اوتی السائلین، جو قرآن کریم میں مشغول ہو گیا، من شغله القرآن، جو قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگ سکا، مانگنے کا اس کو موقع نہیں ملا، تو دنیا میں جتنے مانگنے والوں کو میں دیتا ہوں اس سے زیادہ میں بغیر مانگے ہوئے اس کو ادا کرتا ہوں۔
کیوں؟ کیونکہ یہ خصوصی کام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, بندوں کے نام سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اس کتاب کو نبی نے امت تک پہنچایا ہے. جو اس کام کو کرے گا براہ راست نبیوں والا کام ہے. اور اس کام میں جو مشغول ہونے کی بنیاد پر اگر یہ کچھ مانگتا نہیں ہے تو جتنے لوگ مانگتے ہیں دنیا بھر میں, سارے دنیا کے انسان جو کچھ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا نبی کی زبان سے کہ بغیر مانگے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن میں لگاؤ, قرآن میں مشغول کرو. اپنے پاس جو کچھ سرمایہ ہے, اولاد ہو یا دولت ہو یا سعادت ہو یا وحدہ اور منصب ہو یا شور و رسوخ ہو, یہ سب قرآن کریم میں لگا دو تاکہ امت کے لوگ قرآن سے فیضیاب ہو جائیں. یہ ہے ایسا دروازہ جہاں آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا خود ہی خیال فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو قرآن کریم کا ماہر ہوگا وہ ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. الماہر بالقرآن مع صفوة الکرام البررہ, جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا, کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے خصوصی کام میں ہیں اور قرآن کا ماہر بھی اللہ کے خصوصی کام میں ہے. اسی لیے آپ حضرات اس کو سعادت سمجھ کر اپنے سارے اوقات اس کام میں لگائیے. کریں گے ایسا؟ دعا کریے.